آج ہم ایک ایسی شراکت داری کی بات کرنے والے ہیں جس نے طب کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، یعنی فزکس کے بنیادی قانون اور جدید میڈیسن کا آپس میں تعلق۔ یہ وہ خفیہ ہتھیار ہے جس نے انسانی جان بچانے کے طریقوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک آبدوز جو سمندر کی تاریک گہرائیوں کا جائزہ لیتی ہے، اور ایک میڈیکل سکین جو ایک نئی زندگی کی پہلی جھلک دکھاتا ہے، ان دونوں میں آخر کیا مشترک ہو سکتا ہے؟ جواب فزکس کے ایک بہت ہی بنیادی اصول میں چھپا ہوا ہے، اور وہ جواب ہے لہریں۔ جی ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک آبدوز سونار کے لیے آواز کی لہریں استعمال کرتی ہے، ویسے ہی الٹرا ساؤنڈ سکین بھی جسم کے اندر کی تصویر بنانے کے لیے محفوظ صوتی لہروں کا ہی استعمال کرتا ہے۔ یہ اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے فزکس میڈیسن کو وہ اوزار دیتی ہے جس سے بڑی بڑی کامیابیاں ممکن ہوتی ہیں۔ تو آج ہم 4 بڑے چیلنجز پر نظر ڈالیں گے جنہیں فزکس کی مدد سے حل کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جسم کے اندر کیسے جھانکا جاتا ہے، پھر یہ جانیں گے کہ بیماریوں کو ٹھیک کیسے نشانہ بنایا جاتا ہے، جسم کی تعمیر نو کے طریقوں پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ تو پہلا اور سب سے بڑا چیلنج، بغیر کسی سرجری کے انسانی جسم کے اندرونی نظام کو کیسے دیکھا جائے؟ یہ ایک ایسا خواب تھا جسے فزکس نے حقیقت کا روپ دیا۔ اسی کو ہم میڈیکل امیجنگ کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد خالصتاً فزکس کے اصولوں پر ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو ڈاکٹروں کو ہماری ہڈیوں، اعضاء اور ٹشوز کو تفصیل سے دیکھنے کا موقع دیتی ہیں، اور یہ سب کچھ بغیر کوئی چیرا لگائے۔ یہاں 2 بڑی امیجنگ ٹیکنالوجیوں کا فرق واقعی دلچسپ ہے۔ ایک طرف ایکس رے ہے جو ہڈیوں جیسی سخت چیزوں کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ جسم سے تابکاری گزار کر ایک سائے جیسی تصویر بناتا ہے۔ دوسری طرف ایم آر آئی کا اصول بالکل مختلف ہے۔ ہمارا جسم زیادہ تر پانی سے بنا ہے، تو ایم آر آئی ایک بہت طاقتور میگنیٹائز استعمال کر کے ان پانی کے مالیکیول سے گویا بات کرتا ہے، جس سے ہمیں دماغ اور پٹھوں جیسے نرم ٹیشوز کی ناقابل یقین حد تک صاف تصویریں ملتی ہیں۔ تو یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ آئیے اسے بالکل آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑا مغناطیس جسم میں موجود پانی کے اربوں مالیکیولز کو ایک ہی سمت میں کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر ایک ریڈیو لہر بھیجی جاتی ہے جو انہیں اس ترتیب سے وقتی طور پر ہلا دیتی ہے۔ جیسے ہی ریڈیو لہر بند ہوتی ہے، یہ مالیکیولز اپنی اصل جگہ پر واپس آتے ہیں اور اس عمل میں ایک ہلکا سا سگنل چھوڑتے ہیں۔ ایک طاقتور کمپیوٹر ان لاکھوں سگنلز کو اکٹھا کر کے ایک انتہائی تفصیلی تصویر بنا دیتا ہے۔ یہ فزکس اور کمپیوٹنگ کا ایک شاندار امتزاج ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جسم کے اندر دیکھنا تو سیکھ لیا۔ اب دوسرا مرحلہ، اس علم کو استعمال کر کے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے۔ اگلا چیلنج یہ تھا کہ جسم کے اندر گہرائی میں موجود بیماری تک کیسے پہنچا جائے، وہ بھی آس پاس کے صحت مند ٹیشوز کو نقصان پہنچائے بغیر۔ یہ ایک جملہ جدید ریڈیو تھراپی کی پوری روح کو بیان کرتا ہے، چاہے وہ کینسر کا ٹیومر ہو یا دماغ میں کوئی خرابی۔ مقصد صرف ایک ہے، بیماری کو تباہ کرنا اور صحت مند حصوں کو مکمل طور پر محفوظ رکھنا۔ اور آج ہم کس حد تک درستگی حاصل کر چکے ہیں؟ 1 ملی میٹر سے بھی کم۔ ذرا سوچیں، یہ کتنا چھوٹا ہے، ریت کے ایک ذرے سے بھی باریک۔ گاما نائف یا سائبر نائف جیسی ٹیکنالوجیز تابکاری کو ایک لیزر کی طرح مرکوز کرتی ہیں اور سینکڑوں چھوٹی شعاؤں کو ایک نقطے پر اکٹھا کر کے ٹیومر کو انتہائی درستگی کے ساتھ ختم کر سکتی ہیں۔ فزکس کی اس بے مثال درستگی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم ایسی پیچیدہ بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں جن کا علاج پہلے بہت مشکل یا ناممکن تھا۔ دماغ کے ٹیومر سے لے کر شدید اعصابی درد تک، یہ ٹیکنالوجی لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن کر ابھری ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، جہاں فزکس صرف علاج ہی نہیں کرتی بلکہ جسم کو دوبارہ بناتی بھی ہے۔ یہ مصنوعی اعضاء یعنی پروستھیٹکس کی دنیا ہے۔ یہ سفر ہزاروں سال پرانا ہے۔ قدیم مصر کے ایک سادہ لکڑی کے انگوٹھے سے لے کر جدید بائیونکس تک کا سفر، جو اب جسم کے اپنے برقی سگنلز کو سمجھ کر کام کرتے ہیں، یہ ایک ناقابل یقینی تکنیکی ترقی ہے۔ تو یہ جدید اعضاء کام کیسے کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص اپنے بازو کو حرکت دینے کا صرف سوچتا بھی ہے تو اس کے پٹھے سکڑتے ہیں اور چھوٹے برقی سگنل پیدا کرتے ہیں۔
प्रोस्थेटिक में लगे सेंसर्स उन सिग्नल्स को पकड़ते हैं और उन्हें मोटरों के लिए कमांड में बदल देते हैं, जिससे हाथ या उंगलियां हरकत करती हैं। ये बायोफिजिक्स का एक बराह रास्त और हैरान अंगेज इतलाक है। अब तक जो हमने देखा वो तो कमाल है, लेकिन असल सवाल ये है कि फिजिक्स और मेडिसिन की ये शराकत दारी हमें आगे कहाँ ले जा रही है? अगली बड़ी जिद्दत क्या होगी? ये चार्ट हमें मुस्तकबिल की एक झलक दिखाता है, जहाँ फिजिक्स की तहकीक मेडिसिन में इनकलाब लाने वाली है। नैनो टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, उसके बाद मसनूई ज़हानत, क्वांटम सेंसिंग और बायोफोटोनिक्स यानी बीमारियों की तशखीस और इलाज के लिए रोशनी का इस्तेमाल, ये सब मैदान में आने वाले हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये वो हकीकत है जिसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़रा तसव्वुर करें, नैनो रोबोट्स खून में सफ़र करके सिर्फ कैंसर के खलियों को दवा पहुंचा रहे हैं, या एक ऐसी मसनूई ज़हानत जो डॉक्टरों से ज़्यादा तेज़ी और दुरुस्ती से एक्स-रे का तज्जिया कर सकती है, या ऐसे सेंसर्स जो बीमारी को उसके इब्तदाई मरहले में सिर्फ एक मॉलिक्यूल से पकड़ लें। ये वो मुस्तकबिल है जो फिज़िक्स मुमकिन बना रही है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले आता है। जिस तरह फिजिक्स ने हमें कायनात के राजों को समझने में मदद दी, क्या ये हमें बीमारियों पर मुकम्मल फतह हासिल करने में भी मदद कर सकती है? ये एक बहुत उम्मीद अफजा सोच है, और ये इस गैर मामूली शराकत दारी की हतमी सलाहियत को भी जाहिर करती है।